اور آج حضرت جی ہمارے دلوں پہ یہ سیاہی کا عالم ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کا یہ حال ہے۔ میں نے حضرت جی وہاں مردہ دفنایا جا رہا ہے، پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں کو آپس میں پلاٹوں کی باتیں کرتے دیکھا ہے حضرت۔ میں نے لوگوں کو پھوڑیوں پہ بیٹھ کے بزنس ڈسکس کرتے دیکھا ہے حضرت جی۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں حضرت جی، ڈر ہی نہیں لگتا اب کسی کو حضرت۔ میں نے جنازگاہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پیسوں کے لین دین کی باتیں آپس میں کرتے دیکھا ہے حضرت۔ لیکن لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنا روتے کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی تار ہو جاتی۔ کسی نے ایک دن سوال کیا، دو نوروں والی سرکار آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبر کو دیکھ کے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا یہ وہ پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیابی ہے۔ آیا اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے سارے آگے بڑے بیان آتے ہیں، الف لیلہ ہیر رانجھا سارے آتے ہیں، مجھے بھی ہے، لیکن اس وقت میرے محبوب کی امت کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میرے محبوب کی امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھو بھائی جی، نماز پڑھو بڑا۔ اور یہ جو میں نے روایت سنائی نا آپ کو، اس پہ ایک شعر بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے، اور اللہ کا بڑا فضل تھا حضرت پہ، چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی۔ ہاں جی، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ آج بھی تیار ہیں دینے کو لینے والا تو آئے حضرت۔ کوئی کہندہ دعا کرو میں کینیڈا ٹر جاؤں، کوئی کہندہ میں یو کے ٹر جاؤں، مدینے جانا لائے کوئی نہیں حضرت جی، مدینے جانا لائے کوئی نہیں حضرت جی۔ کوئی کہتا دعا کرو ڈی ایچ گھر لب جے، کوئی کہندہ جناب عسکری چ کوٹھی لب جے، کوئی کہندہ جناب دعا کرو اے والی گڈی ہوئے ہیں۔ وہ بات رہی نہیں حضرت جو اقبال نے کہا تھا، آئے کمال لکھا یار اقبال نے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اب کہاں وہ باتیں ہیں حضرت؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور کمال حضرت اقبال نے لکھا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ لیکن اب تو میں پیسے چاہتا ہوں، اب تو میں ڈی ایچ اے میں گھر ہاں جی سچی پتر گل کرو جو ہے، اللہ کو سچ بڑا پسند ہے، اللہ معاف کرنے والا بڑا زیادہ۔ کوئی سچ تو بولو نا میرا پتر، کیوں جھوٹ بولنا حضرت؟ کیوں جھوٹ بولنا حضرت؟ میں اس دن وہ ایک بات آ گئی، وہ میرا بچہ ہی نعت خواں ہے، ہر ایک کو تو بھائی کہہ نہیں سکتے، مار کھانی ہے کسی سے۔ وہ چپ کر کے میں نے سن لی، جب ہم کھانا کھایا میں نے کہا پتر مرضی تو اپنی کری، میں ویسے تمہیں گل کہنے لگا، تو کلام پڑھن ڈیا تھا، کھلو کے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے۔ گل بڑی سونی ہے، لیکن پتر تینوں مینوں نہیں سجدی ہے کوئی، تو کوئی آئندہ کلام پڑھ کے معافی لب جائے، نہیں اس کلام میں کیا قباحت ہے؟ میں ان تمہیں دساں پھر قباحت کی ہے کیا ہے؟ آپ مصباحی صاحب آپ کی عادت ہے فتوے لگانے، کیا قباحی ہے اس میں؟ میں بھائی 40,000 اکاؤنٹ جو پہلے منگا لیا تھے، کھلو کے کہنے کی ڈے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے۔ وہ خدا دا خوف، وہ بھائی اسی تے ہے پڑھی ہے، میں تو یہی پڑھتا ہوں بھائی، کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں، معافی میں نہیں کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا، نہ بھائی نہ، میں تو یہی پڑھتا ہوں اور یہی سچ ہے۔ ہم جیسے نکموں کو معافی منگو اپنے رب کو، نکمے حضرت جی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ میں حضرت جی چلو، کیونکہ میں تو تربیت کرنے نا، میرا نکاح بھی آپ کے لاہور میں ہوا ہے گلشن راوی حضرت، اور یہ کرم ہے ان کی وجہ سے پتر، ان کا نام نہ ہو تو ہم تو جوتیوں کے لائق ہیں جو ہماری حرکات ہیں۔ ہاں جی یہ شکر کرو پتر، رب نے پردے ڈالے ہیں، یہاں بڑے بڑے پھنے خاؤں کے موبائل چیک کیے جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے اندر سے۔
بڑے بڑے جو ترم خاں بن رہے ہیں نا ان کے موبائل چیک کیے جائیں پتہ نہیں کیا کیا نکلے اندر سے حضرت جی. یہ تو شکر ہے اس کا حضرت جی, ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے دے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت جی. شکر کاری یار اس نے پردے ڈالے ہوئے, کیا کر رہے تو ہیں, کو معافی مانگ اپنے رب سے. اتنے بڑے دعوے حضرت جی ہیں, اتنی بڑی باتیں حضرت جی ہیں. میں جب وہاں پروگرام ہوا نا جہاں کبھی میں نکاح کے لیے آیا تھا, حضرت جی نے میرا اتنا استقبال کیا کہ سٹیج پہ بیٹھ کے کم از کم میں 10 منٹ روتا رہا حضرت جی. وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا شاید استقبال کرتے مصباح صاحب کو شاید وہ پنجابی میں کہتے ہیں کونی لگ گئی ہے, یا انہوں دے پیر تے کسی دا پیر آ گیا, یا انہوں سٹ لگ گئی جڑا انہوں رون دے دیں. وہ بچے آگے کہنے لگے حضرت میں نہیں پتر شکرانی دے تھرو نے. انہوں نے کہا وہ کیا, میں حضرت جی دولہا بن کے آئے ہیں, اینے پھول تے ادو بھی نہیں سٹے جی حضور دا نوکر بن کے آئے ہیں سٹے گئے ہیں. یہ ان کے نام کی باریں ہیں, ہمیں کون جانتا ہے یار. میں آپ کے لاہور میں 8 سال پڑھتا رہا ہوں, کسی نے ایک پتی نہیں پھینکی کبھی مجھ پہ جی. کبھی کسی نے پانی کا گلاس نہیں تھا پوچھا حضرت جی. کبھی کسی نے اپنے گھر اپنی بیٹھک میں بٹھا کے اے سی نہیں لگایا تھا حضرت جی. یہ سب ان کے نام کی بہاریں ہیں, یہ سب ان کے نام کی بہاریں ہیں. تو بزرگ تھے تو چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی حضرت. وہ ایک دن گزر رہے تھے تو ایک کمہار نہ مٹی کے برتن بنانے کے لیے اپنے پیروں سے مٹی کو گوندھ رہا تھا حضرت. وہ حضرت جب گزرے تو مٹی بول اٹھی. آپ نے 157 شعر لکھی ہیں اسی انداز پہ, میں چلو ایک ہی پڑھ سکوں گا. تو جو مٹی بولی پھر حضرت نے اس کو شعر میں لکھا. لکھتے کیا ہیں آپ فرماتے ہیں, ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے. مٹی کہنے لگی تو کی نیندر میری کہانی کریں گا, ابھی تیرا سانس پھول جائے گا اور تو نے وہاں جا کے بیٹھ جانا. حضرت مٹی کو کہنے لگے اس کو چھوڑ, مجھے بتا تاکہ تیری میں بات آگے پہنچاؤں. پھر حضرت نے راز دوسرے مصرے میں لکھا. کیا کہتے ہیں, ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے. ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے. ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے. ہاں چودھری صاحب گلاں ادن ہون گیاں جدن تھلے آؤ گے, اج تن ککھ بھی نہیں آکھنا ہے. اور یہ نہ سمجھ کے میں آکھ نہیں سکتی ہے, میں آکھ سکتی ہوں لیکن سرکاری آرڈر نہیں ہے. اس دن سرکاری آرڈر آ جائے گا حضرت جی. اور میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, پھر سے کبھی آپ نے کتنا وقت خود ہی ضائع کر لیا اپنا. وہ یہ کرونا ٹھیک ہے جی, دوسری تیسری پتہ نہیں کتنی لہریں آنی ہیں بھی اس کی ہیں حضرت جی. بڑا سخت دور دیکھا میں نے. 3 عیدیں پڑھائی ہیں میں نے کرونا میں, 2 چھوٹی 1 بڑی. نہیں حضرت اس طرح کا دور دیکھا ہو, کوئی کسی سے عید نہیں ملا حضرت جی. خوشی کا دن تھا, کوئی کسی سے عید نہیں ملا حضرت. عید کی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے, کوئی کسی سے نہیں ملا. ہم نے ہاتھ ملانے چھوڑ دیے, ہم نے گلے لگنا چھوڑ دیا. صف بناتے ہوئے کندھے سے کندھا لگنا واجب ہے ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ, جس پہ وہی نہیں آتی اور نہ ہی آ سکتی ہے کسی پہ. کوئی انا کانا تیرا بولا حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. ہاں جی. اور دلیل اس چیز پہ مانگی جاتی ہے جو ہو سکتی ہے, جو ہو ہی نہیں سکتی پھر اس پہ دلیل کس چیز کی ہے حضرت جی. ہاں اللہ تم نے اپنی دلیلوں سمیت جہنم میں جانا ہے, ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے لا نبی یا بادی, کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے. دلیل بندہ اس چیز, بھائی اب دیکھو رات ہے نا, کوئی دلیل کی ضرورت ہے بھائی, ہر بندے کو نظر آ رہا ہے رات ہے. جس طرح یہ صاف ہے کہ رات ہے, یہ بھی صاف ہے کہ حضور آخری نبی ہے. بس کوئی دوسری بات. دلیل اب تب مانگے جب یہ چیز ممکن ہو سکتی ہو, پھر ہم کسی سے کہیں چل بھائی دلیل دے. جب کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی, اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں خاتم النبیین, پھر دلیل کس بات کی آ گئی ہے؟ کوئی نہیں حضرت. لیکن کیا ہوا حضرت, ہم نے ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ, پتہ کتنی فضیلت ہے ہاتھ ملانے اور آپس میں گلے ملنے کی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب 2 مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, سینے سے سینہ لگتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اندر بغض نہ ہو.
महबूब फरमाते दोनों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन हमने छोड़ा। मैं हजरत इस पे कतन बहस नहीं कर रहा, हमने ठीक किया या गलत किया, ठीक है बस, लेकिन हमने एक इंसान के कहने पे छोड़ दिया हमने। लेकिन मैं कह रहा हूं कौम हमारी मत मारी गई है। हम एक इंसान के कहने पे ऐन हलाल वाजिबात तर्क कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात क्यों नहीं मान रहे हजरत हैं। और सुनो, मैं हजरत इसी पे बात खत्म करने लगा हूं। और मुझे उम्मीद है अगर आपने डॉक्टर के कहने पे हाथ मिलाने छोड़े, अगर आपने डॉक्टर के कहने पे गले मिलना छोड़ा, अगर आपने डॉक्टर के कहने पे 3 ईदें आपस में नहीं मिली, तो मुझे उम्मीद है कि आज यहां उठने वाला हर बंदा ये इरादा करके जाएगा कि आज के बाद हम नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। ये हदीस सुनने के बाद महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे भी नमाज को कब्र में रखा जाएगा उसको 17 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। कितने अज़ाबों का जी? कितने अज़ाबों का जी? और महबूब ने फरमाया सबसे पहला अज़ाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो ये होगा कि उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी। उसकी कब्र आपस में कौन कह रहे हैं? महबूब अलैहिस्सलाम, जिनके लिए कुरान कह रहा है इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। और मैं क्या करता हूँ हज़रत जी, अगर ये आयत ना उतरती हमें फिर भी ज़ुबान मुस्तफ़ा पे इतना यकीन था हज़रत जी, हमें फिर भी इतना यकीन था हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक पे। लेकिन कुरान भी आ गया। महबूब क्या फरमाते हैं? 15 अज़ाबों का सामना। एक हदीस में 15 भी हैं, एक हदीस में 17 भी हैं हज़रत जी। 17 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला अज़ाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो क्या होगा? कब्र आपस में मिल जाएगी, पसलियां टूट जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी, एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। अगर किसी में हिम्मत है तो उठ के खड़ा हो जाए, फिर मैं दूसरा भी सुना देता हूं। अगर किसी में हिम्मत है बर्दाश्त करने की तो मैं दूसरा भी सुना देता हूं। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के अपने आप ते जुल्म करन दे दें, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन है। तो बात वही है, माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई है। फिर वारिस शाह बोले फरमाते हैं जो नचदे न ससीए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, ऐ नखाम ख्याल दियां खैमे आंदी, टुट जानी एक दिन तना बड़िए। फिर हज़रत जी कोई और बोला ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। मियाँ जी जाना है इत्थू जाना है पुत्र, और मालक दे हुजूर पेश होना जाके, और मालक ने पूछना है 10 बंदिया